اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ بس میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساری کامیابیاں صرف اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ پاک کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، چیزوں کو بھی اللہ ہی پیدا کرتا ہے، حالات کو بھی اللہ ہی پیدا کرتا ہے۔ جو بھی چیزیں دنیا میں پھیلی ہیں اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو بنایا ہے، اور دنیا کے اندر جو حال آتا ہے یہ بھی اللہ ہی کی قدرت سے آتا ہے، ایسا نہیں کہ بھئی اپنی مرضی سے آتا ہے۔ سمجھے؟ اللہ حال کو بھیجتے ہیں، دیکھتے ہیں، اپنے بندے کا امتحان لیتے ہیں۔ حال سے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ حال کے اندر کیا کرنا ہے، اس وقت کے عمل کو کرنا ہے، تو اللہ پاک حال کو دور کر دیتے۔ ابھی بچہ جو ہے وہ دیکھیں امتحان سے گھبراتا ہے، جب امتحان ہوتا ہے تو بیچارہ ساری رات پڑھتا ہے، تکلیف بڑا دھیان دیتا ہے، کھانا پینا آگے پیچھے کرتا ہے، کہتا ہے میرا امتحان، مگر یہ امتحان ہی اس کو آگے لے کے جاتا ہے۔ اگر امتحان نہ آئے تو وہی پہلی میں پڑا رہے گا۔ تو حال جو بندے پر آتا ہے میرے دوستوں بھائیوں، ایمان والے کو حال بہت آگے لے جاتا ہے، مگر حال کے اندر ہمارے مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ حال کا مقابلہ اعمال سے کرنا یہ مزاج نبوت ہے، اور حال کا مقابلہ اسباب سے کرنا یہ فرعونیت ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، حال آیا اب ہم اس میں دیکھیں کیا کرنا۔ اگر تو ہم اسباب کر رہے ہیں تو اسباب تو یہ فرعون نے اختیار کیے تھے، اس پر بھی حال آیا، اس کو جب اس کے نجومیوں نے یا کسی نے اس کو کہا کہ وہ ایک بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں جو تیری حکومت کو ختم کر دے گا، تو حال آ گیا اس پر کہ اب میری حکومت ختم ہو جائے گی، کیا کیا جائے؟ وزیروں کو مشیروں کو بلا کے اور بھائی کیا کیا جائے؟ تو اب مشورے دینے والے ان کو دے رہے ہیں کہ یہ بچہ ہی نہ پیدا ہو، اس کے لیے اسباب اختیار کیے، اور اسباب میں اتنا اللہ کے حکم کو توڑا کہ 70,000 بچے جو ہے وہ قتل کروا دیے بنی اسرائیل کے کہ وہ بچہ پیدا نہ ہو۔ مگر اللہ پاک نے جس دن اس کو پیدا کرنا تھا، اللہ نے بچے کو پیدا کیا، اس کے گھر بھیج دیا، اس کی گود میں بٹھایا، اس کے خزانے سے پالا۔ اللہ جو کرتے اپنی قدرت سے کرنے میں اللہ کسی چیز کے محتاج ہے۔ مگر حال نبیوں پر بھی آیا، نیکوں پر بھی آیا، مگر انہوں نے حال میں کیا کیا؟ عمل کیا۔ یونس علیہ السلام پر حال آیا تو عمل کیا، مچھلی کے پیٹ میں، وہ اور نہیں اسباب کہ بھائی اس کا پیٹ پھاڑو نکلو، نہیں، حال بھیج جائے اللہ نے، دور بھی کریں گے اللہ، تو عمل کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ نے حفاظت کی نا مچھلی کے پیٹ میں۔ مچھلی کا پیٹ کوئی حفاظت کی جگہ تو نہیں، مگر اللہ نے حفاظت کر دی۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال رہے ہیں تو عمل کیا، اللہ نے آگ کے اندر حفاظت کی۔ تو میرے دوستو بھائیو، حال آتا ہے آدمی پر، مگر حال میں ہم حال کا مقابلہ اعمال کے ساتھ کریں، اپنے عمل کو بڑھائیں۔ جس کی وجہ سے حال آیا اللہ اس عمل کی وجہ سے حال دور کر دے گا۔ حال تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، حال خود بخود تھوڑی آتا ہے، سمجھے؟ میں خود وہ حال آ گیا، ایسی بات نہیں، حال تو اللہ بھیجتے ہیں، مخلوق ہے اللہ کی۔ اب میرے دوستو بھائیو، اللہ جو کرتے اپنی قدرت سے کرتے، کرنے میں اللہ کسی چیز کی محتاج ہے۔ اس اللہ نے میری آپ کی، سارے انسانوں کی، جنوں کی، دنیا کی اور آخرت کی پوری کامیابی کے لیے اللہ نے پورا دین نازل فرمایا۔ پورے دین پر ہم چلیں گے، اللہ دنیا میں بھی سکون، چین، راحت کی زندگی دے گا، موت کے بعد ہمیشہ کامیابی ملے گی۔ اور میرے دوستو بھائیو، دین میں کمی کریں گے، دنیا میں بھی نقصان ہوگا، آخرت میں بھی نقصان ہوگا۔
دنیا کا بھی نقصان، آخرت کا بھی نقصان۔ کامیابی کا معیار صرف دین ہے، اللہ کے یہاں صرف دین۔ اب یہ اللہ کا دین میری آپ کی سارے انسانوں کی زندگی میں آ جائے، اس کے لیے اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو سبب قرار دیا، شرط قرار دیا۔ اس کے لیے نہ ملک چاہیے، نہ مال چاہیے، نہ مادی اسباب چاہیے۔ یہ ہمارے مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ نہ ملک چاہیے، نہ مال چاہیے، نہ کوئی اسباب چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ نہج پر کریں گے، اللہ اپنی قدرت سے دین کو زندہ فرمائیں گے۔ جو دین زندگی میں موجود ہے اس کی حفاظت ہو جائے گی، اور جو دین زندگی سے نکل چکا اس کو اللہ زندہ کریں گے اس محنت کی برکت سے۔ آپ دیکھیں جو بھی حضور والی محنت میں لگتا ہے، جتنا دین اس کے پاس موجود ہے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے، اور جو دین زندگی سے نکل چکا اللہ اس کو واپس لاتا۔ اس محنت کو اللہ نے سبب قرار دیا۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت میں میرے دوستو بھائیو، سب سے پہلی محنت جو ہے وہ یقینوں کی محنت ہے، ایمان کی محنت ہے، جس کے بول ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ معنی تو یہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے رسول ہیں۔ اللہ سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین یہ ہمارے دلوں میں آ جائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اندر کامیابی، عزت نظر آئے کہ نہیں میں حضور کا طریقہ اختیار کروں گا، اللہ مجھے اس میں عزت عطا فرمائے۔ اور غیروں کے طریقوں کے اندر میرے دوستو بھائیو آدمی کو ذلت نظر آئے کہ یہ ذلیل طریقے، گمراہی والے طریقے سارے، صرف حضور والا طریقہ عزت والا طریقہ ہے، کامیابی والا طریقہ ہے۔ تو جب اس کا یہ یقین ہوگا تو حضور کے طریقے پر چلے گا نا۔ اگر یقین نہیں ہے تو غیروں کے طریقوں پر چلے گا۔ تو سب سے پہلی محنت میرے دوستو بھائیو یہ یقین کی محنت ہے۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایمان ہے کیا؟ ایمان کی تو ہر آدمی اپنی اپنی تعریف کرتا ہے، ایمان ہے کیا؟ حضرت فرماتے تھے یہ ایمان کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے جو بھی غیبی خبریں لائے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے جو غیب کی خبریں لائے ہیں، ان غیب کی خبروں پر ہمارا اتنا یقین آ جائے کہ ہم اپنی نظر کی تکذیب کریں اور خبر کی تصدیق کریں، اس کا نام ایمان ہے۔ مانا آنکھ سے ایک چیز دیکھ رہا ہے کہ نہیں یہ آنکھ غلط دیکھ سکتی ہے، اللہ کے نبی کی خبر ہے، یہ حق ہے، اس پر یقین کریں، اس کا نام ایمان ہے۔ اس لیے اللہ نے دلیل میں الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے کون ہیں؟ جو غیب پر یقین کرے، دیکھا کسی چیز کو اس پر یقین کیا۔ آج تو میرے دوستو ساری بس نظر کا مسئلہ چل رہا ہے، آدمی دیکھتا ہے اس کے پیچھے بھاگتا ہے، سنتا ہے اس کے پیچھے بھاگتا ہے۔ نہیں، اللہ اور اس کے رسول نے کیا فرمایا؟ کیونکہ حضور نے ساری چیزوں، اللہ نے ہر چیز کو سب کو غیب میں رکھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں خبر دی ہے، کوئی چیز کو ظاہر نہیں کیا۔ قبر میں کیا ہوگا ہمیں نہیں پتا، حشر میں کیا ہوگا ہمیں نہیں پتا، جنت ہم نے دیکھی نہیں، جہنم ہم نے دیکھی نہیں، فرشتوں کو ہم نے دیکھا نہیں، پل صراط ہم نے دیکھا نہیں، کوئی چیز ہم نے آخرت کی نہیں دیکھی۔ ہمیں کس نے خبر دی ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس خبر پر ہمارا اتنا یقین آئے کہ ہم اپنی نظر کی تکذیب کریں، نہیں میری آنکھ غلط دیکھتی ہے، میرے نبی نے جو کہا وہ حق ہے۔ اس کا نام میرے بھائی دوستو، اس کا نام ایمان ہے۔ کیونکہ آدمی جو بھی عمل کرتا ہے وہ ایمان کی بنیاد پر ہے۔
اگر بنیاد ہی کمزور ہے تو عمارت کیسے رکے گی؟ اصل چیز جو آدمی کے اندر اٹھانے والی اس کو ہے وہ ایمان ہے. ایمان اس کو عمل پر کھڑا کرتا ہے. اگر ایمان کمزور ہے تو آدمی پھیل جائے گا. اور یہ جو آنکھ کے دیکھنا، یہ تو میرے دوستو اس کا کوئی یقین نہیں ہے، اس کی کوئی انجام کا پتہ نہیں ہے. بلکہ ہمارے حضرت مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ یہ دیکھ کر چلنا انسانوں کو اللہ نے راستہ ہی نہیں دیا ہے. یہ تو اللہ نے حیوانوں کو دیا ہے دیکھ کے چلنے کا. اللہ نے انسانوں کو جو راستہ دیا وہ غیب کا راستہ دیا اور انجام بتایا ہے. پہلے راستہ غیب کا دیا، انجام بتایا. اور دیکھ کے چلنا یہ حیوانوں کا راستہ ہے اور انجام کا پتہ نہیں. کچھ بھی انجام کا پتہ نہیں کیا ہوگا. اب آپ بکری کو گھاس دکھاؤ تو گھاس دیکھ کے تو آتی ہے، بھاگتی ہے. اب اس کو انجام کا نہیں پتہ ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. پرندہ دانہ دیکھ کے بھاگ کے آتا ہے مگر انجام کا نہیں پتا. کوئی کھڑکی لگی ہے، پھنس جاؤں گا، مجھے ذبح کیا جائے. تو یہ دیکھ کے چلنا ہمارا راستہ نہیں ہے. ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے ایک راستہ دیا ہے اور اس کا انجام بتایا ہے. پہلے ہر چیز کا، ایک ایک چیز کا، ہر عمل کا انجام بتایا ہے کیا ہوگا. جو قوم فحشائی میں مبتلا ہوگی اللہ پاک فرماتا ہے اس میں لا علاج بیماریاں میں بھیجوں گا. اب یہ ہے کہ لا علاج بیماریاں ہوں گی تو اب یہ نہیں اس کا بھائی تم ہاسپٹل بنا جتنے مرضی بنا لو، بھرتے چلے جائیں گے. مگر اگر تم ان بیماریوں کو ختم کرنا چاہتے ہو تو فحشائی ختم کرو. اب ادھر نہیں جانا ہے، اصل بیماری کی طرف نہیں ہے دھیان. اور ڈاکٹر بنا رہے ہیں کہ بھائی ہسپتال بنا رہے ہیں کہ بیماری ختم کرنے، بناتے جاؤ جتنے مرضی، بھرتے چلے جائیں گے اور ایک سے ایک نئی بیماری آئے گی. ایسی لا علاج بیماریاں اللہ بھیجے گی. انجام بتایا ہے. تو ہر نیکی کا بھی انجام، برائی کا بھی انجام خبر دی ہے. یہ کرو گے یہ ہوگا، یہ کرو گے یہ ہوگا. اور یہ نظام انسانوں کو اللہ نے دی. اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، سب سے پہلی محنت اس بات پر ہے کہ کس طرح ہمارا یقین ٹھیک ہو جائے. سمجھے؟ یقین ٹھیک ہو گیا تو سارا مسئلہ حل ہو جائے. نظر کا اور خبر کا اتنا مقابلہ ہے کہ آنکھ دیکھتی کچھ اور ہے اور خبر ہے کچھ اور. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس کا مفہوم ہے قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یا جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے. یہ خبر ہے اللہ کے نبی کی کہ قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یا جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے. اب ہم جاتے ہیں قبرستان پر، ہماری آنکھ کیا دیکھتی ہے؟ گڑھا ہے، مٹی کا ڈھیر ہے. نہ ہم کو جنت نظر آ رہی، نہ ہم کو جہنم نظر آ رہی. اگر خبر پر یقین ہے تو قبر پر اس کی کیفیت اور ہوگی، اور اگر میرے دوستوں نظر پر یقین ہے تو کیفیت اور ہوگی، کیونکہ وہاں تو کچھ نظر نہیں آ رہا. اور ہم دیکھ لیں سارے، کبھی واسطہ پڑتا ہے نا، میت کو قبرستان لے کے جاتے، صرف اتنا کوئی کہہ دے 5 منٹ قبر میں تھوڑی تاخیر ہے، ذرا آپ میت کو رکھ دیں. 5 منٹ ہم قبروں پہ بیٹھے ہیں، میت ہمارے سامنے ہے، 5 منٹ میں ہم غائب ہیں. پتہ نہیں کہاں کہاں کی دنیا کی باتیں ہمارے سامنے. اگر یہ یقین ہو کہ یہ مٹی کا ڈھیر نہیں ہے، یہ جنت کا باغ ہے، جہنم کا گڑھا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے نام سے چیخیں نکلتے تھے. امیر المومنین، آپ جنت جہنم کے تذکرے سے بھی اتنا نہیں روتے، قبر کے نام سنتے ہی آپ اتنی آپ کی چیخیں نکل جاتی ہیں.
رو رو کے داڑھی تر ہو جاتی ہے. فرمایا میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آخرت کی منزل میں سب سے پہلی منزل قبر ہے. اگر یہ آسان ہے تو آگے گھاٹیاں آسان ہیں، اگر یہ مشکل ہو گئی تو آگے گھاٹیاں مشکل ہیں. یہ یقین تھا، خبر پر یقین تھا، اس لیے نظر آتا تھا قبر پر. ہمارے یقین نہیں ہے تو ہم قبر پر ایسے دنیا کی باتیں کرتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردے کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے یا تو قبر اس کو اتنا بھینچتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایسے ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، اور یا حد نگاہ تک قبر وسیع ہو جاتی ہے، حد نگاہ. اب ہم قبرستان میں جاتے ہیں، ہماری آنکھ دیکھ رہی ہے کہ یہ قبر ہے، قبر کے ساتھ قبر ہے، قبر کے ساتھ قبر ہے، تو حد نگاہ تک کیسے قبر ہماری وسیع ہو جائے گی؟ یہ تو قبر کے ساتھ پھر قبر ہے. تو نظر پر یقین ہونے کے بعد دھیان میں نہیں، مگر نہیں، اللہ کے نبی فرمایا حد نگاہ تک قبر وسیع ہو جاتی ہے. اس لیے میرے دوستو، میرے بھائیو، نظر سے ہمارا یقین ہٹ جائے، خبر پر ہمارا یقین آ جائے، یہ اس کی محنت ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی فرمایا کہ میں صدقے کو بڑھاتا ہوں اور سود کو مٹاتا ہوں، ختم کرتا ہوں. اللہ قرآن میں، قرآن سچی کتاب ہے، اللہ کا حکم ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. مگر آنکھ کیا دیکھتی ہے؟ 100 روپیہ ہے، اس 100 روپے میں 20 روپے صدقہ کر دو تو کتنے بچے بھائی؟ بڑھ گئے. ہاں، آنکھ کیا بول رہی؟ ہاں، کم ہو گئے. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ مال بڑھ گیا. اب یقین اگر خبر پر ہے تو اس کو یہ مال بڑھتا ہوا نظر آئے گا، وہ صدقہ کرے گا. اور اگر اس کا یقین آنکھ پر ہے تو مال کم ہو گیا، تو صدقہ کیسے کرے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 چیزوں پر میں قسم کھاتا ہوں، جو صدقہ کرے اس کا مال کبھی کم نہیں ہوگا، اور جو معاف کرے اس کی عزت کبھی کم نہیں ہوگی، اور جو سوال کرے گا دوسرے سے اس کا فقر کبھی بند نہیں ہوگا. یہ اللہ کے نبی کا قول ہے. 3 چیزوں پہ میں قسم کھاتا ہوں، صدقہ کرو تو مال کم نہیں ہوگا، اور اگر معاف کرو گے کسی کو تو تمہاری عزت کم نہیں ہوگی، اور اگر سوال کرو گے تو تمہارا فقر بند نہیں ہوگا. اب بتاؤ آنکھ کیا دیکھ رہی؟ صدقہ کرو تو مال کم ہو رہا ہے، اور کسی کو لڑائی میں معاف کر دو تو ناک کٹ رہی ہے، عزت کم ہو رہی ہے. اور سوال کرو تو مفت میں پیسہ آ رہا ہے، جمع ہو رہا ہے. پھر اللہ کا نبی کہتے ہیں اس کا فقر بند نہیں ہوگا. تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، یقین جو ہے، خبر پر یقین آئے، یہ ساری محنت ہے. اسی لیے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ فرمایا میں نے تو اس جماعت کا نام تبلیغ نہیں رکھا. لوگوں نے تبلیغ نام رکھ دیا. اگر میں اس کا نام رکھتا تو تحریک ایمان رکھتا، کہ ایمان کو حرکت دینے والی ایمان. اس یقین کو پیدا کرنا ہے. سمجھ بھائی، کس طرح ہمارا یہ یقین جو ہے آج نظروں سے ہٹ جائے اور یہ اللہ اور اس کے رسول کی خبر پر ہمارا یقین آ جائے. نہیں، بات اللہ کے نبی نے کی، یہ حق ہے. صحابہ کیسا یقین تھا؟ نہیں، جو بات اللہ کے نبی نے کی، یہ بات ہے کہ یہ ہو کے رہے. ہمیں کوئی آنکھ سے ہم دیکھتے ہیں، کوئی آسرا دے دیتا، ہم خوش ہیں،
اور خبر جتنی مرضی اس کے خلاف ہو وہ دیکھیں گے. جی کب دیکھو گے بھائی؟ موت میں دیکھے گا، فرشتہ آ جائے گا پھر دیکھے گا، قبر میں جا کے دیکھے گا، کیا دیکھے گا؟ ارے میرے دوستو بھائیو، یہی دیکھنے کا وقت ہے. ابھی جو کچھ کرنا ہے اس کی یہ محنت ہے سر. اسی لیے دیکھو جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے سب نے دجال سے ڈرایا. حالانکہ دجال کسی نے دیکھا نہیں، سنا ہی ہے، اور سارے نبیوں نے پناہ مانگی اس سے کہ یا اللہ میں دجال کے فتنے سے بچانا. اللہ بھائی ہم سب کی حفاظت کرے، سمجھے. مگر میرے دوستو بھائیو، دجال کیا کرے گا کہ اتنا لوگ اس سے ڈرے اور نبیوں نے ڈرایا؟ مشاہدات تو کرائے گا نا، اور کیا کرے گا؟ وہ ایسے اللہ اس کو طاقت دے گا کہ وہ مشاہدات ایسے کرائے گا کہ ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا. دیکھے گا کہ ہاں یار بات ہے کیا ہے اس سے. خدائی کا دعویٰ کرے گا. حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اس کے دونوں طرف فرشتے ہوں گے. جب وہ اپنی خدائی کا دعویٰ کرے گا کہ مجھے مانو میں خدا ہوں، تو ایک فرشتہ کہے گا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، غلط کہہ رہا ہے. اور یہ بات اللہ کسی کو نہیں سنائے گا. اس کا جو نفی کر رہا ہے وہ نہیں سنائے گا. دوسرا فرشتہ کہے گا کہ تو نے حق کہا. وہ تو کہے گا فرشتے کے جواب پر، کہ فرشتے کو کہے گا کہ تو نے حق کہا، اس نے غلط کہا. اللہ وہ بات سب کو سنائے گا. بتاؤ کتنا بڑا ایمان کا امتحان ہے. پھر اس میں ایک کہے گا کہ بھائی ٹھیک ہے ہم تمہاری خدائی کو تب مانیں گے، جیسے آج بھی لوگ کہتے ہیں نا تو یہ کر کے دکھا پھر میں مانتا ہوں. بس جب ایک بات اللہ کے نبی نے کہا کہ ہے ہی غلط تو کر کے دکھانے کا کیا مسئلہ ہے؟ کر کے دکھا میں مانتا ہوں. تو اس کو کہے گا کہ اچھا تو کیسے خدا ہے ہمیں بتا. اس نے کہا دیکھ اس فلاں آدمی کے دیکھو ماں باپ کو مرے کتنا زمانہ ہو گیا. تو بولے 25-30 سال ہو گئے. تو بولے میں ابھی اس کو زندہ کر دیتا ہوں. تو اشارہ کرے گا قبرستان کی طرف اور اس کے ماں باپ زندہ ہو کے آ جائیں گے. اب بتاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ اس کے ماں باپ نہیں ہوں گے بلکہ 2 شیطان ہوں گے. مگر اللہ دکھائے گا، مجمع ایمان لے آئے گا. بھائی یہی تو خدا ہے. 25 سال ماں باپ پہلے مرے اور اس نے زندہ کر دیے. تو دیکھو میرے دوستو، ایمان والا نظر پر نہیں جائے گا، ایمان والا خبر پر جائے گا کہ میرے نبی کی خبر کیا ہے. اس طرح وہ اپنی جو ہے خدائی کا دعویٰ کرے گا. یہ اس کے فتنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا. اور وہ فتنے یہی ہیں. وہ دجال تو پتہ نہیں کب آئے گا. میرے دوستو میرے بھائیو، آج دنیا کے اندر جو دجالزم چل رہی ہے، اگر ہم اپنے ایمانوں پر محنت نہیں کریں گے تو ہمیں نہیں پتا ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں. آج کوئی دجالزم کم ہے؟ اگر ہم اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کریں ہمیں نہیں پتہ چلے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. اور ایک نوجوان کو پکڑے گا، وہ کہے گا تو مجھے خدا مان. وہ کہے گا میں کیوں مانوں؟ میرا اللہ رب ہے، میں اس کو مانتا ہوں. بڑا اچھا، میں ابھی تجھے بتاتا ہوں. وہ اس کو مطلب قتل کرے گا، اس کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کرے گا، پھر اس کو زندہ کرے گا. کہ اب مانتا ہے کہ خدا؟ وہ کہے گا اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے، کیونکہ
یہ کیا تو نے کام کیا؟ اس سے یہ تو خبر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1600 سال پتہ نہیں کتنے سال پہلے خبر دے دی تھی، ایک دجال ایک نوجوان کو ایسے قتل کرنا۔ یہ ہوگا ایمان بالغیب والا، کہ سب کچھ آنکھوں سے دیکھ کر خبر پر یقین ہے۔ نہیں، میرے نبی نے فرمایا تھا کہ ایک آدمی یہ ہے دجال، تو دجال ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کی اللہ طاقت کو سلب کر لے گا اس ایمان والے کی بات پر، اور اس کے بعد اس کا زمانہ ختم ہوگا، اللہ پاک اس کو لپیٹ دے گا، اور وہ کسی کو پھر مار کے زندہ نہیں کر سکے گا اس ایمان والے کے بول پر، اتنی طاقت۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیو، ہر دور کے اندر ایمان کا امتحان ہے۔ جس ساتھی سطح میں چل رہا ہے مسلمان، اس سطح پر اس کا امتحان ہے۔ ایسا نہیں ہے اگر ہم اپنے ماحول سے نکلیں گے، اپنی ماحول کی محنت نہیں کریں گے، ایمان کی محنت نہیں کریں گے، تو میرے دوستو، میرے بھائیو، ہم پتہ نہیں کس ماحول میں چل رہے ہوں گے، ہمیں پتہ بھی نہیں لگے گا۔ یہ اتنی دجالی جماعت چل رہی ہے، کیا سمجھ، اتنی محنت کی ضرورت ہے۔ جسے حضرت فرماتے تھے اپنے ماحولوں سے باہر نہ جاؤ، اپنے ماحولوں سے باہر نہ جاؤ۔ اتنا مطلب یقین ہے یقین والوں کو کہ اللہ پاک نے بازاروں کی برائی بیان کی اور مسجدوں کی تعریف کی کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ کون سی ہیں؟ مسجدیں۔ اور سب سے بری چیزیں، برے کیا ہے؟ بازار۔ حضرت فرماتے تھے یہ وہ بازار کی بات ہے، یہ حدیث اس بازار کی ہے جس بازار کے اندر سنت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ وہ بازار سنتوں کی پر کھلتے تھے، اس بازار کو اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے سب سے بری جگہ بازار لگتا ہے، آج کے بازار نہیں۔ حضرت فرماتے تھے آج کے بازار تو وہ بازار ہیں کہ اگر ان بازاروں کے اندر ولی چلا جائے اس کی ولایت چھین لے گی۔ یہ بازار ہے، یہ تو کوئی ولی چلا جائے اس کی ولایت چھن جائے، یہ وہ بازار ہے۔ اس لیے میرے دوستو، میرے بھائیو، کتنی محنت کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہر جگہ پر، ہر دور پہ امتحان لیا گیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ صحابہ کا بھی امتحان ہوا ہے، ایمان کا امتحان ہر جگہ اللہ نے لیا ہے۔ یہ خندق کا واقعہ ہم پڑھتے رہتے ہیں کتابوں میں، یہ واقعہ کیا ہے؟ یہ ایمان کا امتحان تھا، وہ مارکا تھوڑی تھا، جنگ تھوڑی تھی، مکس ہو گئے منافق مدینہ میں۔ اب اللہ نے خندق ڈال دی، پتہ لگ جائے گا ابھی ایمان والے کون ہیں، دوسرے کون ہیں۔ اب ایسا حال بھیج دیا اللہ نے کہ سردی سے بچنے کے لیے کپڑا نہیں ہے، اور کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، بھوک ہے۔ ایک صحابی نے اپنا پیٹ دکھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس نے پتھر باندھا ہوا تھا پیٹ پہ بھوک کی وجہ سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا اٹھایا تو 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ یہ حالت تھی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر انہوں نے کہا کہ ہمارے عجم کے اندر جب کوئی ہم پر حملہ کرتا ہے تو ہم یا رسول اللہ اس طرح خندق کھودتے ہیں، اس میں بچت ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے پر بھی حال ہے، تو ہم کیوں نہ خندق کھودیں؟ تو اب خندق کھود رہی ہے دشمن سے بچنے کے لیے۔ اور حالت ایسی ہے کہ سردی کے بچنے کا کپڑا نہیں ہے۔ خندق کھودتے کھودتے ایک چٹان آ گئی، وہ ٹوٹ نہیں رہی، آگے نہیں چل رہا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، آپ تشریف لائے۔ آپ نے بسم اللہ پکڑ کر کدال پکڑی اور خندق پر ضرب لگائی، اس چٹان پر، چٹان ریزے ریزے ہو گئی۔ اللہ کے نبی کی طاقت تھی اور ایک کمال تھی، معجزہ۔
وہ چٹان تو ٹوٹی مگر اس کے اندر سے روشنی نکلی. اب دیکھو اللہ پاک امتحان ایمان والوں کا لیتا ہے. خبر کو کس جگہ پر بھیجا؟ اگر مسجد نبی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے مجلس لگا کے اور سارے صحابہ بھی بیٹھے ہوتے اور اس وقت پھر جبرائیل علیہ السلام آتا اور آگے کہتا کہ یہ سارے ملک اللہ نے تمہارے لیے فتح کر دیے اور یہ ہو گیا وہ، تو ماننے میں کیا مشکل تھا؟ اب اللہ پاک خبر کس جگہ پر بھیج رہا ہے؟ امتحان لے رہا ہے ایمان والوں کا کہ ایمان والا خبر پر جمتا ہے کیا ہے؟ کھانے کو نہیں ہے، اور سردی سے بچنے کے لیے کپڑا نہیں ہے، اور خندق کھود رہے ہیں تو وہاں سے چٹان ٹوٹی تو ایک روشنی نکلی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خوشخبری ہو تمہیں، اللہ نے اس روشنی کے اندر مجھے روم، فارس اور کیس و کسرا کے سارے محلات دکھائے، اور ابھی جبرائیل مجھے خبر دے گئے کہ یہ اللہ نے تمہارے لیے فتح کر دیا. اب بتاؤ حال کیا، حال اس کے وقت کیا ہے اور خبر کیسی آ رہی ہے؟ مگر جو ایمان والے تھے، جن کا ایمان بالغیب تھا، جنہوں نے محنت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان سیکھا تھا، انہوں نے تو حضور کی بات کو سنتے ہی کہا صدق اللہ و رسول، اللہ اور اس کا رسول سچ کہتا ہے، حق کہتا ہے. اور جو ماحول میں تھے، محنت تو نہیں کی ایمان کی، ماحول کے مسلمان تھے، انہوں نے کہا کہ بلی کو بھی گوشت کے خواب آتے ہیں، ان کو بھی خواب آ رہے ہیں، کیسے کس طرح فتح، کھانے کو ہے نہیں اور سردی سے بچنے کا کپڑا نہیں ہے، اور خواب دیکھ رہے ہیں کہ بھئی کیسے کس طرح فتح ہوگا. اللہ پاک نے اسی وقت جو منافق تھے ان کے دلوں میں مہر لائی، منافقت کی، اور ایمان والوں کو الگ کر کے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی، نبی جی یہ منافق ہیں اور یہ ایمان والے ہیں، الگ کر دی 1 منٹ میں چاند. اب وہ منافق آ رہے ہیں، یا رسول اللہ رات ادھر ہی گزارنی ہے، ہمارے گھر خالی ہیں، ہمیں اجازت دیتے ہیں. حضور نے کہا ان منافقوں کو رکھ کے کیا کرنا؟ وہ اجازت مانگ رہے تھے، جاؤ سب کو چھٹی دے رہے. قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا کہ نہیں، وہ چھٹی لے کے نہیں جا رہے، اللہ فرار، بھاگ رہے تھے کہ بھئی یہاں لڑائی ہوگی، ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے، ہمارے پاس سامان نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، تو بھاگ رہے تھے. مگر ایمان والے نے اجازت لے جم. جب یہ سب منافق چھٹ گئے اور صرف ایمان والے بچے، اللہ اکبر، اللہ نے پھر اپنی قدرت کا مشاہدہ کرایا ان ایمان والوں اور ان کے ایمان کو بڑھایا. حضرت جابر آئے، یا رسول اللہ آپ کا رنگ چہرہ بدلا ہوا ہے بھوک کی وجہ سے، آپ میرے گھر تشریف لے جائیے، میرے گھر کے اندر 4 آدمی کا کھانا ہے، 5ویں آپ ہو جائیں، یا 5 کا کھانا ہے 6 آپ ہو جائیں، اتنا کھانا میرے پاس ہے، میری بیوی نے بنایا ہے، آپ میرے ساتھ چلو. 5 آدمی کا کھانا، آپ ایک آپ ہو جاؤ، 4 اپنے ساتھ جو بھی چاہتے ہو لے لو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے امام، سارے خندق والوں کو، یا اہل خندق سنو، جابر نے تمہاری دعوت کی ہے. اب خندق میں لوگ کتنے؟ کوئی 500 کی حدیث بھی ہے اور 1500 کی بھی حدیث ہے، مگر 500 کی لے لو، 500 لوگ بچے ایمان والے. اور کھانا کتنے کا؟ 5 کا. اب حضرت جابر تو اس کے پیر نکل گئے، میں کیا کروں گا؟ پوری خندق کو حضور نے دعوت دے دی، 5 آدمی کھانا میرے گھر. تو بھاگا گھر میں، کیا کریں اب، کیا ہو گیا؟ یہ بھائی کیا ہوا؟ حضور نے تو پوری خندق کو دعوت دے دی، ساری خندق آ رہی ہے، 500 آدمی ہے. تو اس کی بیوی نے کہا تو نے حضور کو بتایا کہ میرے گھر میں 5 کا کھانا؟ میں نے تو حضور کو صاف کہا میرے گھر میں 5 کا کھانا. اب حضور نے، تو اس نے کہا پھر تیرے کو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھو ایمان، عورتوں کا ایمان.
پھر آپ کو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ جانے، اس کا رسول جانے۔ حضور نے فرمایا دیکھو جب تک کھانے کو کھولنا نہیں جب تک میں نہ ہوں۔ کھانا رکھ دیا، آپ تشریف لے آئے، آپ نے دم کیا اس کے اوپر اور کہا کہ کھلاؤ۔ اب لوگ بیٹھ رہے ہیں 10 الگ الگ کھانے دے رہے، کھا رہے، سب نے کھانا 500 نے کھایا۔ حضور نے فرمایا دیکھو ایک حدیث میں ہے جس کا مفہوم ہے میں نے مولانا نظر محمد صاحب سے دام برکات سے بھی میں نے سنا، فرمایا کہ حضور نے فرمایا دیکھو گوشت کھا لو ہڈی نہیں توڑنا، گوشت کھا لو ہڈی نہیں توڑنا، ہڈیاں یہاں جمع کرنی ہے، یہ جابر کو اس کی بکری بھی واپس کرنی ہے۔ 500 آدمی کھانا کھایا اور سب پیٹ بھر گیا، اور صحابہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا کھانا اتنا ہی تھا یا بڑا ہوا تھا، اور ہڈیاں سب جمع کی، آپ نے دعا کی، وہ بکری کا بچہ اللہ نے بنا دیا، کہا لے جابر اللہ نے ہمیں کھلا دیا۔ تو اپنی قدرت کا مشاہدہ کرایا اللہ نے ان ایمان والوں کو کہ اللہ کی کیا قدرت، ان کے ایمان کو اور بڑھایا۔ اور ادھر 1000 دشمن آ کے بیٹھا ہوا ہے اور اپنی تیاری کے ساتھ اللہ پاک نے اپنے ایک مخلوق کو حکم دیا کہ بھئی ان پر دشمنوں پہ تیز ہو جائے، بس ایک مخلوق ہوا کو حکم دیا، ہوا تیز ہوئی، اب وہی ہوا صحابہ کو لگ کے جا رہی ہے، اور خندق پار ان کے گھوڑے مر رہے ہیں، ان کی سواریاں مر رہی ہیں، ان کے خیموں کی رسیاں ٹوٹ رہی ہیں، اور بھاگو بھاگو کی آواز لگ رہی ہے۔ سارا مال غنیمت جو بھی ادھر چھوڑ کے بھاگ گئے، بغیر کسی لڑائی کے، بغیر کسی بات۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ خندق جو تھی وہ جنگ نہیں تھی، تو اللہ پاک نے ایمان والوں کا امتحان لینا تھا، منافق مکس ہو گئے تھے تو اللہ نے ایمان کا امتحان لے لیا۔ تو اپنی قدرت کا مظاہرہ رکھتا ہے۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میرے پاس یہ تھوڑی سی کھجوریں ہیں، اگر آپ اس کو نوش فرما لیں، اس کو میں ٹکڑے بھی کروں تو میں کسی کو نہیں پورا کر سکتا۔ انہوں نے فرمایا کمال ہے بھائی، دسترخوان بچھاؤ۔ دسترخوان بچھایا، کہا میرے ہاتھوں پہ ڈال دو۔ حضور کے ہاتھوں پہ وہ کھجور ڈالی، آپ نے دسترخوان ڈالا، یا اہل خندق آؤ، فلاں قبیلے والے نے تمہاری کھجوروں کی دعوت کی۔ سارے خندق والے کھجوریں کھا رہے ہیں اور سب کا پیٹ بھر گیا، اور کھجوریں ویسے کی ویسے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیو، دیکھو ایمان بالغیب سیکھنا ہے۔ اگر ایمان بالغیب ہم نہیں سیکھیں گے، ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ یہ جو آج رواج چلا ہوا ہے نا، دیکھ کے چلو، یہ دیکھ کے چلنا ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم دیکھیں گے خبر کو، اللہ اور اس کے رسول کی خبر کیا ہے۔ صرف آج ایمان نہ ہونے کی وجہ سے میرے دوستو، میرے بھائیو، کیا بتائیں ہم آپ کو، کتنی محنت کی ضرورت۔ آج مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے شرماتا ہے اور غیروں کے طریقوں کو گلے لگاتا ہے، اور غیروں کے طریقوں کے اندر عزت سمجھتا ہے، اور حضور کے طریقوں پر ذلت سمجھتا ہے۔ سمجھے؟ کیا بتا کتنا مسلمان کدھر گیا، کتنی محنت۔ اللہ کے راستے میں نکلو، باہر سفر کرو، پھر تمہیں پتہ چلے گا کتنا بھاؤ بک رہا ہے۔ سمجھے نا؟ اللہ پاک ہمیں سب کو اس کا درد لگا دے۔ سمجھے نا؟ سمجھے بھائی؟ اس لیے میرے دوستو، ایمان کی محنت دیکھو، جو محنت میں شریک ہوتا ہے وہی بچتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ کیا آپ نے محنت کی، لوگوں نے آپ کو آنکھوں سے دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر کتنے لوگ مرتد ہو گئے؟ وہی لوگ مرتد ہوئے جو محنت میں نہیں تھے، ماحول میں تھے، اور جو محنت میں تھے انہوں کھڑے ہو گئے،
تب بکر نے کیا کہا؟ یعنی کچھ دین نہ ہے، اللہ کا دین ایک مٹے اور ابو بکر زندہ رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک حکم نہیں مٹنے دیں گے، جو زکوٰۃ کے ساتھ رسی دیتا رسی وصول کریں گے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، جمتا وہ ہے ایمان پر جو ایمان کی محنت میں ہے۔ دنیا کی ہر چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی اگر محنت نہیں کریں، اگر محنت نہیں کریں گے کھائیں گے کہاں سے، حالانکہ اس کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ مگر کس کو پوچھو، ارے نہیں یار چھوڑو بھائی، کیا ملنگ بننا ہے، محنت نہیں کریں گے تو کھائیں گے۔ لا حول ولا قوت۔ ہم آپ کو ایسے لاکھوں آدمی دکھا سکتے ہیں جو محنت نہیں کرتے، اللہ ان کو کھلا رہا ہے۔ اسباب کے ساتھ اللہ کا وعدہ تھوڑی ہے، حکم کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے۔ اسباب کے ساتھ نہ قدرت ہے نہ وعدہ ہے۔ کسی کو اللہ نے نہیں کہا کہ تم شادی کرو گے تو ہم اولاد دیں گے، دیں گے نہیں دیں گے۔ تم تجارت کرو ہم مال دیں گے، دیں گے نہیں دیں گے۔ وعدہ نہیں ہے، مگر عمل پر اللہ کا وعدہ ہے، یہ عمل کرو کہ اللہ یہ دے گا۔ اس پر یقین آ جائے میرے دوستو، اس کی محنت ہے۔ اس کے لیے کہا جاتا ہے ہم اللہ کے راستے میں نکلے، سمجھے نا؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، تبلیغ والوں کی ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں، جب تشکیل کا وقت آتا ہے نا تو یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ نکلے گی کیسے۔ اور یہی ایک مسئلہ ہے جو تمہارا یقین پھنسا ہوا کہ میں چلا جاؤں گا، مر جاؤں گا، گھر لٹ جائے گا، پلان ہو جائے گا، جا کے تو دیکھو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ اللہ کرتے ہے تو کرتا ہے، گھر کا تو خدا تو خود بھی بنا ہوا ہے، تو یقین کہاں سے ٹھیک ہوگا؟ سمجھے؟ پھر پتہ چلے گا کہ اللہ کرتا ہے، اللہ رب۔ ساری مخلوق کو، کائنات کو اللہ نے رحمت کی نظر سے دیکھا اور فرمایا کہ اے میری مخلوق، میں تمہارا خالق ہوں، تمہاری روزیاں میرے ذمے ہیں، تمہاری روزیاں میرے ذمے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک عرش کے قریب ایک دروازہ ہے جو 24 گھنٹے کھلا ہے، اور وہاں سے اللہ پاک ہر ایک آدمی کے رزق کو اتار رہا ہے۔ اب بتاؤ، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، ہے نا قرآن؟ تو رزق کہاں ہے؟ تو ہم کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ ہاں؟ تو ادھر سے اوپر سے آتا ہے۔ ہمارا کیا تعلق ہے زمین کے ساتھ؟ اگر رزق زمینوں میں ہو، رزق سامنے ہے، کاموں میں ہو، تو یہ تاجر جاتا ہے بیچارہ لکھ پتی بننے، کنگلا ہو کے آ جاتا ہے، کیا کرے؟ جب بھائی یہ لائٹیں جل رہی ہے تو اس لائٹ کے پیچھے کچھ ہے یا نہیں؟ یہ لائٹ میں روشنی ہے، اس کے پیچھے پاور ہاؤس ہے، اس پاور ہاؤس سے اس کی تار جڑی ہوئی ہے، تو اس میں لائٹ ہے۔ اب پاور ہاؤس سے اس کا تعلق کاٹو، پھر دیکھو میرے دوستو، ہمارے پیچھے، ہمارے کاموں کے پیچھے، ہمارے ہر چیزوں کے پیچھے اللہ کے خزانے ہیں، اس کا تعلق کیا ہے؟ جب تک اللہ کا تعلق جڑا ہوا ہے، اللہ پاک اس چیز سے روزی دے رہا ہے۔ جس دفعہ اس سے تعلق ٹوٹ رہا ہے تو یہی جان کو آ جاتی۔ دکاندار وہ دکان بیچتا ہے، بکتی نہیں، وہ جان نہیں چھوڑتی، تعلق ختم ہو گیا۔ تو اس یقین کو بنانا ہے کہ میں نہیں کرتا، اللہ کرتے ہیں، یہ مجھ سے نہیں چلتا، اللہ چلاتے ہیں۔ تو کب بنے گا بھائی؟ وہ تو تبھی بنے گا جب اس کو ہم نکلیں گے، تجربہ کریں گے، اللہ کے راستے میں جائیں گے، حالات کے اندر جائیں۔ دیکھو ہمارے بڑے یہ کہتے ہیں جتنا بڑے حالات ہوں اس حالات میں اس کو نکالو۔ جو حالات کے اندر نکلے گا وہ بڑا ایمان لے کے آئے گا۔ ایمان تو اس کا بنے گا جو حال میں جائے گا، اور جو بالکل پیسے جیب میں ڈال کے، گھر سارا سامان گھر والوں کو بتا کے اور پورے نوکروں کو سمجھا کے اور سارے طریقے سے جا رہا ہے، اور بچا کھچا جو باقی بال ہے وہ جیب میں موبائل پڑا ہوا ہے۔ اب بیوی کا فون آیا، جی وہ پیسے، کوئی گل نہیں، میرا فلانا، میں انہوں کہہ دینا ہنے پیسے آ جان گے۔
تو ایمان غیب بنا کے آئے گا اور اپنا ایمان بگاڑ کے آئے گا. وہ تو میں کرتا ہوں، میں نے کہا تھا، وہ پیسے آ گئے. حضرت جی مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے ایسے ایسے میواتیوں سے وقت لگوایا کہ آپ سنیں آپ کی چیخیں نکل جائیں گی. پہلے تو لگوایا پیسے سے، جب دوسرے دفعہ دیکھا آپ پیسے بھی اب بھائی اللہ کے راستے میں نکل جاؤ، تو پھر اللہ پاک تمہارے یقین بنائے گا. اب پیسے بھی نہیں، اور دیکھو مانگنا بھی نہیں ہے کسی سے. ایسے نہیں میرے بھائیوں تبلیغ کا کام چلا، بڑی قربانی ہے اس کے پیچھے. تو اللہ پاک نے میرے دوستوں چلا. پھر آدمی ایمان بنا کے آتا ہے، نہیں اللہ کرتے. تو ہم یہ کہتے ہیں دیکھو بھائی اللہ کے راستے میں نکلو. آپ جتنا مرضی کتابیں پڑھ لو، جو مرضی کر لو، یقین نہیں بنے گا جب تک ہم میدان میں نہیں جائیں گے. اللہ کے راستے میں نکلے ہم، اور نکل کر اللہ کے راستے میں دیکھو بھائی جتنے حال میں جو نکلے گا، جتنا نگد جو نکلے گا، وہ ایمان بنا کے آئے گا. نہیں اللہ کرتے ہیں، میں کیا کرتا ہوں. تم نے اس لیے میرے دوست عذر نہیں ہے اس میں، سمجھے. حالات ٹھیک ہو جائے. ہم ایک کو وصول کرنے گیا، وہ کہتا بھائی جی تھوڑے میرے حالات ٹھیک ہو جائے بس میں انشاءاللہ جانا چل لیتے. میں نے کہا یار میرے کو یہ بتا، یہ جب حالات تیرے اوپر آئے تو تبلیغ میں کیا ہوا تھا؟ کہتا نہیں میں ادھر ہی تھا. میں کہا تو ادھر ہی تھا تو حالات کو تو روک نہیں سکا، تو اب تو کیسے بنا لے گا؟ بھائی تو جا اللہ کے بھروسے پر، انشاءاللہ اللہ پاک تیرے حالات بنائے گا. پھر جب دیکھے گا آ کے اب شیطان اس کو ڈرا رہا ہے، گھر لٹ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، واپس آتا ہے گھر بار کاروبار سب ٹھیک، تو پھر اس کو پتہ لگتا ہے کہ نہیں اللہ ہی کرتا ہے. اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا. میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا.